بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور شہادت کے بارے میں بات کریں گے۔ 17 شوال سال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ اس غزوے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی تعداد تقریباً 700 تھی اور کفار کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے اور مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی جبل روما پر 50 تیر اندازوں کو ذمہ داری سونپی کہ جب تک انہیں حکم نہ ملے ہرگز وہاں سے نہیں ہٹیں۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے کئی بہادر جنگجو قتل ہو گئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے اور سوائے 2-3 افراد کے سب نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھ کر پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کر دیا۔ اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب نکلتے دشمن کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکار تھے۔ عباتہ بن شرابیل کو قتل کرنے کے بعد صبا بن عبدالعزیٰ غمشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بہت بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انوار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا 2 ہاتھ کر لے۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کی گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے زبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ زبیر بن مطعم کا چچا طائمہ بن عتی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بن عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ صبا بن عبدالعزیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوڑ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود وہ ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مطلع کیا، یعنی ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ آپ کے جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نکل نہ سکی۔
ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور کہا، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اور وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوع مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان جنگ میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرد غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بے قرار ہو گئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنج اور غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن ان کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مطلع کروں گا، یعنی ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر رب کریم کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرنا ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو، تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلع سے سختی سے منع فرمایا اور حکم ہوا کہ مطلع یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باولے کتے کی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور انہیں مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مطلع شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بند ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متوفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب پیارے بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سمندر جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ رب العزت سے التجا کی کہ اے پروردگار عالم، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، جو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چادریں دیں اور فرمایا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے۔
جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں پڑھی جاتی۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ آج بھی احد کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد کی قبریں بھی موجود ہیں، جہاں عازمین حج و عمرہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور ان قبروں پر سلام پیش کرتے ہیں۔